سراج الدولہ نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ ہگلی کے قلعے کی کمان آپ کے سپرد کر دی جائے، میں 1 ہفتہ تک واپس جا رہا ہوں، اس لیے آپ تیار رہیں۔ معظم علی نے جواب دیا اگر ہگلی کے قلعے کے لیے آپ میری ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں 1 ہفتہ انتظار کی بجائے کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ بہت اچھا، شام تک آپ کے پاس میرا حکم نامہ پہنچ جائے گا۔ اگلے دن علل صبح معظم علی ہگلی کا رخ کر رہا تھا اور چند دن بعد ہگلی کے قلعے کے آرام طلب سپاہی اور افسر ایک دوسرے سے شکایت کر رہے تھے کہ نیا کماندار ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ معظم علی 1 سال بعد چند دن کی رخصت کے لیے گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اگلے مہینے فرد کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے والدین اور مرزا حسین بے کی یہ خواہش تھی کہ وہ شادی کی تاریخ تک واپس نہ جائے، چنانچہ اس نے سراج الدولہ کو لکھا کہ مجھے 3 ہفتے اور مرشد آباد رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس خط کا جواب آنے سے پہلے اڑیسہ میں ایک نئے انقلاب کی خبر آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ مرہٹوں نے اچانک حملہ کر کے میر حبیب کو، جسے علی وردی خان نے مرہٹوں سے مصالحت کی خاطر کٹک کا فوجدار تسلیم کیا تھا، قتل کر دیا ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے ان سارے ٹریٹرز کا، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھتے، اور ان کی افواج اڑیسہ کے بیشتر اضلاع پر قابض ہو چکی ہے۔ میر حبیب کو اس نے مقرر کیا، اور وہاں پہ وہ کیونکہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ان کے لیے بڑی آسانی تھی، انہوں نے جا کے اس کو قتل کیا، اور اڑیسہ کے بہت سے پروونسز پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ معظم علی کو اپنے باپ کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ علی وردی خان نے مرشد آباد کی فوج کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا ہے اور ڈھاکہ اور ہگلی کے فوجداروں کو یہ فرمان بھیجا ہے کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر اپنی افواج لے کر اڑیسہ کے محاذ پر پہنچ جائیں۔ معظم علی نے کسی توقف کے بغیر ہگلی کا رخ کیا۔ 2 ہفتوں کے بعد ہگلی اور مرشد آباد کی فوج کٹک سے چند منزل دور پڑاؤ ڈال کر ڈھاکہ سے میر مدن کی لشکر کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ محمود علی اور افضل بیگ مرشد آباد کی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ 5 دن بعد میر مدن بھی 5000 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ جب میر مدن کی فوج پڑاؤ میں داخل ہوئی تو فوج کے بڑے بڑے افسر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہاں سب کھڑے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ایک بہت قد میں اونچا لڑکا ہیوی وہ بھی کھڑا تھا، تو معظم علی نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اس کے بھائیوں نے بتایا کہ یہ شوکت بیگ ہے جس کے ساتھ فرد کی شادی ہونے والی ہے، اور یہ اپنی رضاکار سپاہی اپنے لے کے آیا ہے، یہ فوج میں شامل نہیں ہے، فوج کا افسر نہیں ہے، لیکن یہ رضاکار کے طور پہ اپنے ساتھ چند 100 جو ہیں لڑنے والے وہ لے کے آیا ہے، رضاکار۔ تو یہ بھی اس کو ہم نے بہت منع کیا تھا کہ تم ایک ٹرینڈ سپاہی نہیں ہو، لیکن وہ کوئی کارنامہ دکھانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے یہ ہمارے ساتھ آیا ہے۔ چند ہفتے بنگال اور مرہٹا افواج کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، پھر مرہٹا سپہ سالار جانو جی نے ایک شدید حملہ کے بعد بنگال کی فوج کو میدنا پور کی طرف ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بنگال کی فوج اب میدنا پور کو اپنا مستقر بنا کر اڑیسہ کی شمالی سرحد کے آس پاس مرہٹوں کے اکا دکا حملے روکنے پر اکتفا کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاریاں بھی کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن یہ اطلاع آئی کہ مرہٹوں کے ساتھ بعض افغان سرداروں کے ساز باز کے باعث بہار کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے علی وردی خان نے مرہٹا سپہ سالار جانو جی کے ساتھ جنگ جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر کے لشکر کو واپس بلا لیا۔ اس کے ساتھ کوئی مصالحت کر لی جو کہ عوام کو بالکل ناپسند تھی، لیکن اس کے علاوہ علی وردی خان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کی پوری بنگال میں کوئی نہ کوئی فساد کھڑا ہو رہا تھا۔ فوج کا کوئی سپاہی یا افسر اڑیسہ کے صوبہ اس طرح جانو جی کے حوالے کر دینے پر خوش نہ تھا، لیکن شوکت بیگ کے لیے یہ خبر انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ شوکت بیگ کوئی کارنامہ کرنے آیا تھا، وہ فرد کو امپریس کرنا چاہتا تھا اور مرزا حسین بیگ کو امپریس کرنا چاہتا تھا، تو وہ کافی پریشان ہوا کہ جی یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، میں تو بڑا یہاں پہ کارنامے کرنے آیا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تم اپنے رضاکاروں کو واپس لے جاؤ، اور کیونکہ شادی بھی تمہاری ملتوی ہو چکی ہے، تم فوج کے واپس آنے کا انتظار کرو اور اس کے بعد تمہاری شادی بھی، لیکن وہ ہٹا ہی نہیں، اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، اور میں معظم علی کے ساتھ جس بھی یہ اس پہ جا رہا ہے مہم پہ، میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میر مدن سے
شوکت بیگ کے والد کے کافی تعلقات تھے اور وہ اس کو بھی بہت فورس کرتا ہے کہ مجھے معظم علی کے ساتھ مہم پہ بھیجا جائے۔ خیر میر مدن جو ہے وہ معظم علی کو کہلا بھیجتا ہے۔ معظم علی خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، مجھے تازہ اطلاع سے معلوم ہوا ہے کہ نواب صاحب بہار کے مخدوش حالات کے پیش نظر اڑیسہ کے متعلق جانو جی کے ساتھ تصفیہ کر چکے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ مرہٹے کسی معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ بہار کے جنوبی مغربی علاقوں کو ان کی دست درازی سے محفوظ رکھنے کے لیے سراج الدولہ کی نگاہ انتخاب تم پر پڑی ہے۔ اب اڑیسہ کی بجائے بہار کی جنوبی مغربی سرحد کا آخری قلعہ تمہارا مستقر ہوگا۔ وہاں اس وقت تک اطراف کی کئی بستیاں مرہٹا لیڈروں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو شوکت بیگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے پہ بہت انسسٹ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوقوفی سے وہاں پہ شہید بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو کافی کوشش کرتا ہے بچانے کی، حکیموں کو بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں، یہ فرد کا منگیتر ہے، تو میں کیا جواب دوں گا مرشد آباد جا کے مرزا حسین بیگ کو، فرد کو، میں اپنے والدین کو، یہ میرے ساتھ مہم پہ آیا تھا۔ لیکن معظم علی کی غیر موجودگی میں وہ خود ہی اپنے رضاکار لے کے مرہٹوں کے تعاقب میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو بہت بری وہ تیروں کے زخم ہوتے ہیں اور پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو معظم علی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی میت کو وہیں دفنا کے اور کچھ سپاہیوں کے ہاتھ لیٹرز بھیج دیتا ہے کہ اس کی شہادت کی تفصیل اور وہ سارا کچھ۔ معظم علی 1000 سوار لے کر مرہٹوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور چند مہینے سرحد کے جنگلوں اور پہاڑوں میں ان کا پیچھا کرتا رہا۔ جب وہ اس مہم سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھ 400 قیدی تھے۔ اس کے بعد قریباً 1.5 سال وہ سرحد کے اہم مقامات پر دفاعی چوکیاں تعمیر کرنے اور مرہٹوں کے ستائے ہوئے لوگوں کی ویران بستیوں کو دوبارہ آباد کرنے میں مصروف رہا۔ پھر اس نے میر مدن کے نام درخواست لکھ کر 1 ماہ کی رخصت لی اور مرشد آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مرشد آباد پہنچتے ہی اس سے معلوم ہوا کہ علی وردی خان بستر مرگ پر ہے اور سراج الدولہ نے میر مدن اور سلطنت کے چند اور بڑے عہدیداروں کو مرشد آباد بلا لیا ہے۔ مرزا حسین بیگ کے متعلق اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ چند ہفتے قبل ایک جہاز پر حج اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت سے روانہ ہو چکے ہیں۔ معظم علی نے گھر میں اپنی چھٹی کے 5 دن گزارے تھے کہ علی وردی خان راہ ملک عدم ہوا اور مرشد آباد کے باشندے یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنگال کا وہ دفاعی حصار ٹوٹ چکا ہے جسے وہ اپنی آزادی اور بقا کی سب سے بڑی ضمانت سمجھتے تھے۔ مرشد آباد کی مساجد میں علی وردی خان کے لیے مغفرت اور بنگال کے نئے حکمران سراج الدولہ کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔